شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں، بس آپ ہمیں وصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ امیر حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، بس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھیوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، بس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے چینل اسلامک اردو پاکستان کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہاں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔